دنیا میں جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں، ایک تو تقدیری فیصلہ اور ایک ہے شرعی فیصلہ۔ اولاد کی شکل میں ہو، کامیابی اور ناکامی کی شکل میں ہو، ہدایت یا ضلالت کے سلسلے میں ہو، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی فیصلہ ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو یوم الفتح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یوم الفتح کہا کہ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ فتح کے دن ایمان لانے والوں کو ایمان فائدہ نہیں دے گا اور کافروں کو کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ سارے دروازوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جب یہ بات ہم جان لیں کہ ساری چابیاں اللہ کے پاس ہے اور کھولنے والا کون ہے؟ علم الانسان ما لم يعلم وهو الفتاح العلیم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پاکیزہ اور مقدس ناموں میں سے ایک نام الفتاح ہے۔ الفتاح مبالغے کا صیغہ ہے اور معنی ہے خوب اور زیادہ کھولنے والا۔ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کھولنے کا مطلب ہے فیصلہ کرنا، جاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھولنے کا اور فیصلہ کرنے کا عمل ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں علماء نے کی ہے۔ ایک فیصلہ تو وہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور دوسرا فیصلہ وہ ہے جو آخرت سے متعلق ہے۔ دنیا میں جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو تقدیری فیصلہ اور ایک ہے شرعی فیصلہ۔ تقدیری فیصلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں لینے اور دینے کے، روکنے کے اور عطا کرنے کے، رزق کی شکل میں ہو یا علم کی شکل میں ہو یا پھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، تو ہر اعتبار سے فیصلہ کرنے والا فتاح اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کائنات میں فتح کا ایک دوسرا مطلب ہے شرعی فتح، کہ شرعی طور پر بھی احکام جاری کرنا اور علوم کے دروازے کھولنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری جو قسم ہے آخرت سے متعلق، تو ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں تو فیصلہ کرنے والا صرف ایک ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب آپس میں ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور کہا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ فتاح ہے، فیصلہ کرنے والا بڑا، اور العلیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو اپنے علم کی بنیاد پر وہ صحیح فیصلے کرے گا۔ تو اصل فیصلہ یہ قیامت میں ہونے والا ہے۔ اب دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے لوگوں کے لیے جس رحمت کے کھولنے کا فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک لے وہ تو کوئی اس کو جاری کرنے والا نہیں ہے۔ وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تو یہ فیصلہ رزق کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کامیابی اور ناکامی کی شکل میں ہو، ہدایت یا ضلالت کے سلسلے میں ہو، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس کی ایک شکل جیسا کہ آپ کے سامنے رکھی گئی کہ حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہے،
اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان بھی وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اسی بنیاد پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ رب ان قومی کذبون، میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ کہا کہ ففتح بینی و بینہم فتحا، تو میرے درمیان اور ان کے درمیان مکمل طور پر فیصلہ کر دے، قطعی فیصلہ۔ اور کا ورجنی ومعی من المؤمنین، مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کو نجات دے دے۔ تو فتح اللہ تعالیٰ سے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے، یعنی فیصلہ کرنے کی بات کر رہے کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان، اہل کفر کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی، کہا کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلہ کر دے۔ اور کہا وانت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ عمومی انداز میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح طلب کی۔ تو اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسولوں نے اپنے رب سے اپنی قوم کے خلاف فتح طلب کی، فیصلہ کرنے کو طلب کیا۔ اور دوسری تفسیر کہتے ہیں کہ خود قوموں نے رب سے کہا کہ فیصلہ کر دے۔ تو یہ فیصلہ کرنے کی جو بات ہے نا، یہ بات مکے والوں کی طرف سے بھی پیش آئی تھی۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی نا، تو اس سے پہلے ابو جہل خاص طور پہ دعا کر رہا تھا کہ ہم میں سے جو زیادہ حق پر ہے اور جو رشتہ داروں کو جوڑنے والا ہے، اللہ تو اس کو کامیاب کر دے، اور جو رشتے کو کاٹنے والا ہے، توڑنے والا ہے، تو اس کو کاٹ دے۔ تو اللہ نے کس کو کاٹا یہ ہم کو معلوم ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہ رہے تھے نا، تو فیصلہ تو آ گیا تمہارے سامنے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کس کو اللہ نے کاٹا ہے اور کس کے حق میں اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ تو قومیں بھی طلب کرتی رہی ہے اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات رہی ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی فیصلہ ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو یوم الفتح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یوم الفتح کہا کہ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ فتح کے دن ایمان لانے والوں کو ایمان فائدہ نہیں دے گا اور کافروں کو کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ جو باتیں ہوئی ہے ان کا خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ دروازہ رزق کا ہو، دروازہ خیر کا ہو، اور رحمت کی کسی بھی شکل کا دروازہ ہو، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دروازہ ہو، دنیا میں یا آخرت میں، سارے دروازوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب یہ بات ہم جان لیں کہ ساری چابیاں اللہ کے پاس ہے اور کھولنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو روزی مانگنی ہو، دروازہ بند نظر آ رہا ہو، رات سے بند نظر آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہاتھ پھیلانا چاہیے کس کے سامنے؟ جو کھولنے والا ہے، کھولنے والا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اندھیرے ہو، روشنی لانے والا اللہ ہے۔ باطل پرستوں کی طرف سے، اہل باطل کی طرف سے تکالیف اور مصائب کا سامنا ہو، پریشانیوں کا سامنا ہو، مشکلات کا سامنا ہو، تو یہاں بھی ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہم اگر اللہ کے راستے پر ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو تھوڑی سی تکلیف کا سامنا تو ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ تو ہمارے حق میں ہی آنے والا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ہماری یہ بات گزر چکی ہمارے پیغمبروں کے لیے، اپنے بندے پیغمبروں کے لیے، کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو پیغمبر کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو پیغمبروں کے راستے اور طریقے پر چلنے والے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں ممکن ہے کہ فیصلہ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے
مصلحت ہو سکتی ہے، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ نہیں، آپ کو دنیا میں نہیں دیا جائے، آپ کو آخرت ہی میں مکمل طور پر نوازا جائے، تو یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر تکالیف کا سامنا ہونا، تو پھر اصل فیصلے کے دن کا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے اس حقیقی فیصلے کی امید رکھنی چاہیے اور اس کی توقع اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا، کہا کہ یہ جو حالات پیش آئے نا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے اور پلٹتے رہتے ہیں، تو یہ جو ان کے کھاتے میں اگر کامیابی چلی گئی ہے ایک طرح سے، تو اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے۔ کیا مصلحت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یتخذ منکم شہداء، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے منصبے اور مرتبے پر فائز کر دے۔ تو یہ فیصلہ کہاں سے متعلق ہے؟ دنیا میں اس کے اثرات تو ایک طرح سے منفی دکھنے کو آتے ہیں کہ اولاد یتیم ہو گئی ہے، بیویاں بیوہ ہو گئی ہے، کئی لوگ ہیں جو کفیل سے محروم ہو گئے کفالت کرنے والے سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نوازے گا نا شہادت کی بنیاد پر تو سمجھ میں آ گیا کیا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتا ہے، آخرت کے لیے اس کو ٹال دیتا ہے اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو ہر حال میں مومن کو وابستگی اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ کون سا رب ہے؟ تو جس رب کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الفتاح ہے۔ دروازہ سارے وہی کھولے گا، رزق کے بھی دروازے وہی کھولے گا، رحمت کے دروازے وہی کھولے گا۔ جو مانگنا ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ کھولنے والا تو ہے، تو فیصلہ کر۔ مشکلات ہوں زندگی میں، کسی بھی قسم کے مشکلات ہوں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ یقینی طور پر راستہ نکالنے والا ہے۔ اور آخری جو بات آپ کے سامنے کی پھر دہراتا ہوں کہ تنگیاں ہی ہو سکتی ہے زندگی میں، آخری وقت تو فیصلہ کا ہے، یوم الفتح ہے بہرحال، تو وہاں تو مل کر بہرحال رہنے والے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے اس یقین کے ساتھ تو ہم کو جینا ہی ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم